بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف آیات کے ذریعے سے اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم سورہ فتح کی آیت ہے اور حدیبیہ سے اس کا تعلق ہے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد عمرے کی نوبت نہیں آئی۔ حدیبیہ میں آپ کا قیام تھا، وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مکہ بھیجا تھا تاکہ وہ اہل مکہ کو قائل کر سکیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، قتال اور جنگ کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور عمرہ کرنے سے ہمیں نہیں روکنا چاہیے، یہ مناسب نہیں۔ مشرکین نے حضرت عثمان سے کہا آپ آ گئے ہیں، آپ عمرہ کر لو، باقی ان کو تو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان نے آپ کے بغیر عمرہ کرنے سے معذرت کی اور انکار کیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ حضرت عثمان کی واپسی میں دیر ہو گئی۔ تو جب حضرت عثمان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب جب یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ نے ارادہ کیا کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے اور قتال کریں گے۔ اب حضرات صحابہ عمرے کی غرض سے آئے تھے، قتال کا وہاں کوئی دور دور تصور نہیں تھا۔ ایسی حالت میں پھر آپ کا ان کو قتال کے لیے تیار کرنا یہ ایسی بات تھی کہ جس کے لیے صحابہ کا تیار ہونا بظاہر مشکل تھا۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم قتال کی کوئی تیاری کر کے نہیں آئے، وہاں سوائے عمرے کے کسی دوسری چیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کہ قتال کی تیاری نہیں تھی، قتال کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ نے ان کو قتال پر آمادہ کیا تو وہ تیار ہوئے۔ وہ ایسے تیار ہوئے کہ بعض حضرات نے بیعت علی الموت تک کی اور ایک مرتبہ کے بجائے کئی مرتبہ آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ اب جذبہ قتال ہموار ہو گیا اور صحابہ کرام اس کے لیے تیار ہو گئے اور پھر صلح ہو گئی، اور صلح کے بعد میں پھر وہ جہاد کی تیاری تھی، اس سے بعد رہنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم اب قتال نہیں کریں گے، اور صلح
ایسی کی گئی کہ جس میں بظاہر مشرکین کا پلہ بھر بظاہر اس میں مشرکین کو ترجیح حاصل تھی. وہ حدیبیہ کے قصے میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال قتال سے باز رہنے کے لیے جب حکم دیا گیا تو صحابہ اس پر بھی تیار ہو گئے. تو لیزدادو ایمانم مع ایمانہم میں جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ابتداءً جو قتال کا ارادہ کیا وہ بھی ایمان کا اثر تھا، اور بعد میں صلح ہو جانے پر جو قتال کا ارادہ ملتوی کیا گیا وہ بھی ایمان کا اثر تھا. تو اس لیے لیزدادو ایماناً مع ایمانہم میں ایمان کی زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ ایمان کے اثر کی زیادتی مراد ہے. یعنی ہمارا نقطہ نظر امام بخاری کے مقابلے میں یہ ہوگا کہ امام بخاری تو ایمان کی زیادتی کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زیادت ایمان کا ذکر صراحتاً ہے اور نقصان کا ذکر استدلالاً ہے، کیونکہ جو چیز زیادتی کو قبول کیا کرتی ہے وہ نقصان کو بھی قبول کرتی ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے، اور وہ چیز جو زیادتی اور نقصان کو قبول کیا کرتی ہے وہ مرکب ہوتی ہے. تو اس لیے ایمان کو مرکب بھی کہا جائے گا، قابل زیادت و نقصان بھی کہا جائے گا. ہماری طرف سے جواب یہ دیا جائے گا کہ یہاں ایمان کے اثر کی زیادتی مراد ہے اور ایمان کی زیادتی مراد نہیں. تیاری نہیں تھی، آپ نے حکم دیا، وہ قتال کے لیے تیار ہو گئے، یہ ایمان کا اثر تھا. صلح ہو گئی اور قتال کی تیاری کے باوجود پھر ان کو صلح کے لیے آمادہ کیا گیا اور قتال کے ارادے کو ترک کرنے کے لیے کہا گیا، یہ بھی ایمان کا اثر تھا. اس کے بعد دوسری آیت ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یہ سورہ کہف کی آیت ہے. وہاں ایک بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام تھا، اور بہت کٹر بت پرست تھا، لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اور کوئی آدمی اگر بت پرستی کے لیے آمادہ نہ ہو تو اس کو قتل کر دیتا تھا. اللہ نے وہاں کچھ نوجوان پیدا کیے اور انہوں نے بت پرستی سے انکار کیا. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا. آگے کیا ہے؟ هؤلاء قومنا لقد هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. یہ نوجوان تھے، ان کے لیے کہا گیا ہے زدناہم ہدی. امام بخاری کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہدایت اور ایمان ایک ہے، اور جب ہدایت اور ایمان ایک ہے تو ہدایت کی زیادتی ایمان کی زیادتی قرار دی جائے گی، کیونکہ ہدایت اور ایمان دونوں ایک ہیں، اور ہدایت کی زیادتی کا ذکر ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کی زیادتی کو بیان کیا جا رہا ہے،
اور جو چیز زیادتی کو قبول کرتی ہے وہ نقصان کو بھی قبول کرتی ہے، لہذا کہا جائے گا کہ ایمان قابل زیادت و نقصان ہے۔ ہماری طرف سے وہی جواب ہوگا کہ یہ کہنا کہ ہدایت اور ایمان ایک ہے، یہی غلط ہے۔ ہدایت ایمان کا اثر ہے، ہدایت ایمان نہیں ہے۔ ہدایت کو ایمان کو متحد قرار دینا اور یہ کہنا کہ یہ دونوں متحد ہیں، لہذا ہدایت کی زیادتی وہ بین ہی ایمان کی زیادتی ہوگی، یہ غلط ہوگا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال جب ہدایت ایمان کا اثر ہوئی اور وہ ایمان کا عین نہیں ہوئی تو ایمان کی زیادتی ثابت نہیں ہوگی، اور یہ کہا جائے گا کہ وزدناہم ہدی سے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز یہاں ان کے بارے میں بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ ایمان کی بصیرت میں زیادتی ہوئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی تھی کہ ہدایت اور ایمان ایک نہیں ہے، ہدایت ایمان کا اثر ہے۔ دوسری بات یہ کہ وزدناہم ہدی سے ان کی بصیرت میں زیادتی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی اعلیٰ درجے کی بصیرت عطا فرمائی کہ اس ظالم جابر کے مقابلے میں وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم شرک کا ارتکاب کریں اور بت پرستی کو اختیار کریں۔ تو ایک بات یہ کہ ہدایت عین ایمان نہیں، وہ ایمان کا اثر ہے۔ دوسری بات یہ کہ زدناہم ہدی سے ان کی بصیرت میں زیادتی مراد لی گئی۔ اس کے بعد میں آیت ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ اس سورہ مریم کی آیت سے پہلے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ردیا، کون سا فریق مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہتر ہے اور کس فریق کی سوسائٹی اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ یعنی وہ مذاق کرتے ہیں اہل اسلام کے ساتھ اور یہ کہتے ہیں تم گرے پڑے لوگ ہو، تمہاری کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، ہماری سوسائٹی سے اپنی سوسائٹی کا مقابلہ کر لو تو نظر آ جائے گا کہ ہمارا مقام بلند ہے اور تمہارا مقام کم ہے۔ یہ تبصر تھا۔ اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا۔ تم اس سوسائٹی کی بات کرتے ہو اور اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو بلند ظاہر کرتے ہو۔ بہت ایسی سوسائٹیاں گزری ہیں اور بہت ایسے بلند مقام والے لوگ گزرے ہیں جن کو ہم نے ختم کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے ان سے پہلے کہ سامان بھی ان کے پاس بہت عمدہ ہوتا تھا،
اور دیکھنے میں بھی بڑے حسین اور بڑے خوبصورت نظر آتے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے احکام کے باغی تھے لہذا ان کو تباہ کر دیا گیا اور برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو گویا مشرکین نے طنز کیا اور استہزاء کیا اور یہ کہا کہ تمہارا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، ہم بڑے لوگ ہیں تم چھوٹے ہو، ہماری سوسائٹی اعلیٰ ہے تمہاری سوسائٹی کم درجے کی ہے۔ اس پر اللہ نے کہا کہ بہت سی ایسی اچھی سوسائٹیوں والے لوگوں کو اور بہت سے ایسے بلند درجے کا دعویٰ کرنے والوں کو ہم پہلے ختم کر چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس ہٹ دھرمی کی بنا پر اور اس عناد اور انکار کی بنا پر وہ ہلاک ہوئے اور تباہ ہوئے۔ اس کے بعد میں والذین اهتدوا زادهم هدى، ہاں البتہ اگر ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہدایت پر آنے کے لیے آدمی کے اندر رغبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ان کو ہدایت سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو یہاں بھی چونکہ ہدایت کا لفظ آیا ہے، امام بخاری کا کہنا یہی ہے کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا میں ہدایت اور ایمان ایک ہے، لہذا اس سے ایمان کی زیادتی ثابت ہوئی۔ ہماری طرف سے کہا جاتا ہے ایک نہیں، ہدایت ایمان کا اثر ہے اور ہدایت ایمان کا عین نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہدایت بھی ملتی ہے اور پھر اس کے اوپر دوام بھی نصیب ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں گے ہدایت حاصل کرنے کی، اس کے لیے ذرائع اور وسائل اختیار کریں گے تو ہدایت مل جائے گی، اور ہدایت ملنے کے بعد پھر اللہ کا فضل یہ ہوگا کہ آپ ہدایت پر قائم رہیں گے، آپ ہدایت پر برقرار رہیں گے۔ تو اس لیے ایک بات تو ہوئی کہ ہدایت عین ایمان نہیں ہے بلکہ وہ ایمان کا اثر ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو لوگ یعنی یزید اللہ الذین اهتدوا ہدیٰ میں زیادت ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہدایت پر دوام نصیب ہوگا اور ہدایت کے اوپر استمرار حاصل ہوگا۔ اس کے بعد میں آگے ہے والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ ومنهم من يستمعون إليك فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين آمنوا ماذا قال آنفا، کچھ لوگ ہیں آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں، فَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ جب باہر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو اہل ایمان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، مذاق ہوا یہ کیا کہہ رہے تھے، ماذا قال آنفا یہ کیا فرما رہے تھے۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ قلوبهم وماتوا وهم کافرون، اولئک الذین طبع اللہ
علی قلوبہم، آگے کیا واتبعوا اہواءہم ومنہم من یستمع الیک فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہ اپنی خواہشات کے در پہ رہتے ہیں۔ یہاں آیت کے اندر ہے والذین اہتدوا زادہم ہدا، اس کے مقابلے میں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم۔ یہاں تو اللہ ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اہل ایمان کو ہدایت میں زیادتی نصیب ہوتی ہے اور یہ کافر طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے قلوب کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ طبع اللہ علی قلوبہم والذین اہتدوا زادہم ایمانہ کے مقابلے میں ہے، اور وآتاہم تقواہم اس کے مقابلے میں ہے کیا تھا واتبعوا اہواءہم، یہ واتبعوا اہواءہم وآتاہم تقواہم کے مقابلے میں۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسمانی جو قوہ عطا فرماتے ہیں ان کا قاعدہ بھی یہی ہے، اور روحانی قوہ جو عطا کیے گئے ہیں ان کا قاعدہ بھی یہی ہے کیا کہ اگر ان کو استعمال میں لایا جاتا رہے تو ان کی قوت قائم اور برقرار رہتی ہے، اور اگر ان کو استعمال میں نہ لایا جائے تو وہ قوت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو ہماری گاڑی نہیں نکلی تھی۔ ہندوستان میں سہارنپور کی طرف ایک علاقہ ہے اس کو ہردوار کہتے ہیں، وہ ہندوؤں کا مخصوص علاقہ ہے، وہاں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا۔ تو یہ چونکہ چھوٹے تھے تو اس واسطے گاڑی وغیرہ تھی نہیں، ان کو پہچانا نہیں گیا اور یہ ہردوار چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک پاؤں پر کھڑا ہے اور وہ پاؤں اتنا موٹا ہو گیا اور دوسرا پاؤں چھوٹا سا لٹک رہا ہے۔ ایک پاؤں پر وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ پھول کر بہت موٹا ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا پاؤں وہ چھوٹا سا لٹکا ہوا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کب سے تم اس طرح کھڑے ہو؟ اس نے کہا 12 سال ہو گئے۔ تو اس 12 سال کے اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر وہ پاؤں کو حرکت دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ہاتھ اونچا کیے ہوئے کھڑے، اب انہوں نے ہاتھ کے استعمال کو ترک کر دیا۔ ہاتھ کو اونچا کر کے کھڑے ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوران خون موقوف ہو گیا، ہاتھ سوکھ کر لکڑی کی طرح بن گیا۔ تو چونکہ ان قوا کو استعمال نہیں کیا گیا اس لیے ان کی وہ طاقت ختم ہو گئی، ان کی وہ صلاحیت باقی نہیں رہی۔ یہی حال قوائے روحانیہ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روحانی قوتیں عطا کی ہیں اگر ان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مرضیات پر عمل کے استعمال کے لیے کام میں لایا جائے گا تو وہ قوا کارآمد ہوں گے، اور اگر ان سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اور ان قوائے روحانیہ سے اللہ کی رضا
حاصل کرنے والے اعمال نہیں کیے جائیں گے تو وہ قوت ختم ہو جائے، وہ قوت پھر باقی نہیں رہے گی۔ پھر آپ 1000 سمجھائیں، 1000 رائے راست پر لانے کی کوشش کریں، چونکہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، لہذا وہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو ختم اللہ علی قلوبہم فرمایا گیا، یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے استہزاء کے ذریعے سے، انکار کے ذریعے سے، عناد کی بنیاد پر اپنی قوت روحانی کو ضائع کر دیا، اور اپنی قوت روحانی کو خود انہوں نے ضائع کیا، تو اس لیے اللہ نے مہر لگا دی۔ اور مہر لگانے کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ اگر راہ راست پر آنا چاہیں بھی تو نہیں آتے۔ تو یہاں یہی ہے کہ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ ان لوگوں نے اپنے قوا کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا کی اور اس کے اوپر دوام اور استمرار کی نعمت بھی عطا کی۔ یہ کہنا کہ ہدایت اور ایمان ایک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہدایت تو ایمان کا اثر ہے، اور یہاں پر مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس نعمت سے مالا مال کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ان کو دوام اور استمرار حاصل ہوتا ہے۔ وَازْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہ سورہ مدثر کی آیت ہے۔ سورہ مدثر میں یہ کہا گیا تھا علیہا 19 جہنم کا انتظام 19 فرشتے کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَازْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا۔ یہ وَازْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا جو فرمایا گیا ہے، یہ اس لیے کفار کے لیے تو یہ فتنہ بن گیا۔ جہنم میں جب 19 فرشتوں کے موجود ہونے کا ذکر آیا تو ایک کافر کہنے لگا کہ 17 کو تو میں دیکھ لوں گا، 2 کے لیے باقی اور آدمی کافی ہو جائیں گے، اس لیے 19 فرشتوں کا معاملہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ہے فتنہ کہ انہوں نے مذاق شروع کر دیا، انہوں نے استہزاء شروع کر دیا، اور وہ کہنے لگی ان کا تو ہم انتظام خود کر لیں گے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اہل کتاب کو یقین ہو جائے کہ محمد اللہ کے رسول، چونکہ ان کی کتابوں میں بھی جہنم کا انتظام کرنے والے 19 فرشتے بیان کیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے ان کی کتاب تو پڑھی نہیں، اور عدد کے معاملے میں قیاس اور تخمین کا کوئی مقام اور درجہ نہیں، اور آپ بتاتے ہیں کہ جہنم کا انتظام 19 فرشتے کریں گے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی آتی، جیسے اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے پہلے یہ بتایا کہ جہنم کا انتظام 19 فرشتے کریں گے، اسی طرح آپ کی وحی میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ 19 فرشتے انتظام کریں گے، تو اس سے اہل کتاب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ یہ کیسے بتاتے کہ 19 فرشتے؟ یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ ہماری کتاب انہوں نے نہیں پڑھی، یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ انتظامی معاملہ، عدد کا معاملہ
وہ قیاس کے ذریعے سے نہیں بیان کیا جا سکتا. یہ تو اہل کتاب کے لیے. اور آگے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، بخاری کا استدلال اسی سے کہ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا فرمایا گیا ہے. ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا میں 3 احتمال ہیں. ایک تو ہے تظاہر ادلہ کہ مسلمانوں کو یہ خوشی ہوئی کہ جس طرح ہماری کتاب میں جہنم کا انتظام کرنے والے 19 فرشتے بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح پہلی کتابوں میں بھی 19 کا عدد بیان کیا گیا تھا. تو گویا ایک دلیل ہماری کتاب ہو گئی اور ایک دلیل کتب سابقہ ہو گئی. یہ تظاہر ادلہ ہے کہ ادلہ کا توافق ہو گیا. ہماری دلیل جو قرآن ہے اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ 19 ہیں، تو پہلی کتابیں جو اللہ کی وحی سے آئی ہیں ان میں بھی 19 کا عدد بیان کیا گیا. تو لِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوئی، بلکہ اس سے مراد یہ کہ اہل ایمان کو متعدد دلائل فراہم ہو گئے. ایک دوسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کے ایمان کی قوت کا اظہار ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ غیب کی ایک بات تھی. جیسے جہنم غیب ہے ایسے ہی جہنم کا انتظام کرنے والے فرشتے بھی غیب ہیں اور ایسے ہی ان کا عدد بھی غیب ہے. وحی کے ذریعے سے جب یہ بات بتائی گئی کہ وہاں انتظام کرنے والے 19 فرشتے ہوں گے تو فوراً ایمان لے آئے. یہ ایمان کے قوی ہونے، ایمان کے مستحکم اور مضبوط ہونے کی دلیل ہے. ورنہ آدمی کہہ رہے بھائی 19 کا پتہ کیسے چلا؟ چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہاں فرشتے ہوں گے، لیکن یہ کیسے معلوم ہوا کہ 19 ہیں؟ ان کے یہاں یہ سوالات پیدا نہیں ہوئے، ان کے یہاں یہ تشویش پیدا نہیں ہوئی کہ یہ 19 کا عدد کیسے معلوم ہوا. وہ تو فوراً ایمان لے آئے. اور ان کا فوراً ایمان لے آنا یہ ان کے ایمان کی قوت کی علامت، یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کی علامت. آپ نے پڑھا نا کہ ابو بکر سے کہا گیا کہ لو جی پہلے تو اور باتیں ہوتی تھی، اب محمد کہتے ہیں میں آسمان پر گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہیں. ان کو اس میں کوئی تردد نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر وہ گئے تو ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آسمان کا فرشتہ ان کے پاس یہاں آتا ہے. جب فرشتہ یہاں آ سکتا ہے آسمان سے تو یہ وہاں جا سکتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں. تو یہ قوت ایمان کی بات تھی. تو اس لیے لِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا سے مراد یہ ہے تاکہ ان کی ایمان کی قوت میں اضافہ اور ہو جائے. اور ایک بات وہی ہے آمنوا بالجملہ ثم آمنوا بالتفصیل، یعنی یہ کہ مومن بھی میں اضافہ ہوا، مومن بھی میں اضافہ ہوا. یہ بات تو معلوم تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہی کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں. یہ ان کا ایمان تھا. یہ میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ آپ پر وہی آتی اور وہی کے ذریعے سے آپ احکام خداوندیہ کو، اخبار خداوندی کو بیان کرتے ہیں. اب آپ نے بیان کیا کہ جہنم کا انتظام 19 فرشتے کریں گے تو اس کو تسلیم کر لیا گیا. تو گویا مومن بھی میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد میں ہے ایکم زادت ہذہ ایمانا. یہ ایکم زادت ہذہ ایمانا یہ سورہ توبہ کی آیت. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون واما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم
وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ کہ جو لوگ منافق ہیں ان کے اندر پہلے ہی سے غلاظت کفر کی موجود ہے، اور قرآن مجید کی جب کوئی اور صورت آتی ہے تو اس غلاظت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بھی انکار کرتے ہیں. اور جو لوگ اہل ایمان ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اس کے نازل ہونے کی بنا پر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی تندرست ہے. وہ آدمی جو تندرست ہے آپ اس کو پلاؤ کھلائیں، بریانی کھلائیں، قورمہ کھلائیں تو وہ اس کے لیے جزو بدن بنے گا، اس سے اس کی توانائی اور طاقت میں اضافہ ہوگا. اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کا معدہ خراب ہے، وہ پہلے ہی سے بیمار ہے، اس کو اگر آپ پلاؤ کھلائیں گے یا اس کو آپ بریانی کھلائیں گے تو وہ اس کو ہضم ہوگا؟ وہ اس کو ہضم نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے مزید تباہی کا اور مزید بیماری کا سبب بن جائے گا. یہ تندرست اور بیمار کا فرق آپ کو معلوم. تو اہل ایمان اور منافقین میں اہل ایمان تندرست ہیں، صورت نازل ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور منافقین جب صورت نازل ہوتی ہے تو ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. فزادتہم رجسا الی رجسہم، پہلے سے گندگی موجود ہے، اب اور صورت آئی، اس کا انکار کیا تو گندگی میں اضافہ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس زیادتی سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی. ایک صورت تو یہ بیان کی گئی ہے، علامہ ثعالبی جزائری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ صورت آتی ہے تو نئے احکام نازل ہوتے ہیں، تو ظاہر مومن بھی میں اضافہ ہو. صورت آتی ہے اور نئے احکام کا نزول ہوتا ہے تو ان نئے احکام پر وہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے، تو یہ مومن بھی میں اضافہ ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ صورت آتی ہے اور اس میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے، یا اس کے اندر گویا حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے، تو ان دلائل کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر تقویت پیدا ہوتی. تو پہلی صورت میں احکام آئے، وہاں مومن بھی میں اضافہ ہوا. دوسری صورت میں دلائل آئے تو ان دلائل کی وجہ سے ایمان کے اندر استحکام پیدا ہوا، ایمان کے اندر انشراح میں اضافہ ہوا. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مومن سے وساوس کے ہجوم کی بنا پر غلطی صادر ہو جاتی ہے. وساوس کا ہجوم ہوتا ہے اور ان وساوس کی بنا پر آدمی پرگندہ حال اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس میں اس سے کسی غلطی کا صدور ہو جاتا ہے. تو صورت آتی ہے، اس صورت کے آنے کی وجہ سے اس مومن کے خیالات میں جو انتشار پیدا ہو گیا تھا وہ دور ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی صورت اس کے قلب کی طمانینت کا سبب بنتی ہے. قرآن مجید کی صورت اس کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ اس اطمینان کی بنا پر ان وساوس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لیے غلطی کے ارتکاب سے بھی بات آ جاتا ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں جن کا زیادتی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ایمان کی زیادتی کے معنی یہ نہیں ہے کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے اور ایمان قابل زیادت و نقصان.
اس کے بعد آگے ہے فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ غزوہ احد کے بعد مشرکین جب واپس ہوئے تو ان کو یہ خیال آیا کہ ہم نے بہت سے مسلمان قتل کیے ہیں اور بہت سے کو زخمی کیا ہے، ہم ان کا مکمل خاتمہ کر دیتے تو اچھا تھا۔ لہذا انہوں نے خیال کیا کہ واپس جائیں۔ حمراء الاسد کوئی جگہ تھی جو مکہ مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر تھی، اور وہاں انہوں نے یہ خیال کیا، لیکن پھر ہمت نہیں ہوئی، اور مدینہ جانے والے بعض لوگوں کے ذریعے سے وہاں یہ پیغام پہنچایا کہ مشرکین دوبارہ حملہ کرنے والے، تاکہ اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا جائے۔ احد کے واقعے میں آپ کو معلوم ہے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت شہید ہوئی، اور اس شہادت سے ظاہر ہے کہ جماعت کو نقصان پہنچا، جماعت کے اندر کمزوری آئی۔ ابھی یہ مشرکین جب واپس جا رہے ہیں تو حمراء الاسد پر پہنچ کر انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے غلطی کی، ہمیں ان کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہمت نہیں ہوئی دوبارہ واپس آنے کی اور دوبارہ حملہ کرنے کی۔ البتہ کچھ لوگوں کو دے دلا کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ وہاں جا کر مدینے جا کر یہ کہیں کہ مشرکین حملہ آور ہو رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ چلو ان کے مقابلے کے لیے، اور اگر کوئی نہیں جائے گا میں اکیلا جاؤں گا اور ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام ظاہر ہے کہ بڑی جماعت کے شہید ہونے کی بنا پر گرفتہ خاطر تھے، لیکن آپ کے حکم پر وہ روانہ ہوگا، اور مشرکین دم دبا کے بھاگ گئے۔ تو یہ ہے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ آگے کیا ہے؟ فقالوا حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ غزوہ حمراء الاسد کہلاتا ہے، اور اس کا حال میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین بھاگ گئے، آپ نے تعاقب کیا اور حمراء الاسد تک آپ گئے، اس کے بارے میں یہ آیات۔ اور یہاں زیادت یہ ایمان سے مراد ایمان کے جوش میں زیادتی مراد ہے کہ ایمان کا جوش زیادہ ہوا، اور وہ زخمی ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی جماعت کے شہید ہونے کے باوجود ان کے تعاقب میں روانہ ہو۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ بدر صغریٰ سے متعلق۔ بدر صغریٰ کا قصہ یہ ہے کہ ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ اگلے سال بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا احد سے جانے کے وقت۔ تو اگلا سال جب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام کی طرف تشریف لے گئے، اور ابو سفیان قحط سالی کا بہانہ کر کے مقابلے کے لیے بدر نہیں آیا۔ اعلان تو اسی نے کیا تھا کہ اگلے سال بدر میں ہمارا آپ کا مقابلہ ہوگا، تو آپ تو گئے اپنے صحابہ کو لے کر، اور وہ نہیں آیا، اور اس نے قحط سالی کا عذر کر کے
آنے سے معذرت کر لی۔ صحابہ وہاں گئے، 3 دن قیام ہوا، وہاں بازار وغیرہ لگتا تھا، اس میں انہوں نے تجارت بھی کی اور کچھ مالی منفعت بھی حاصل ہوئی، اسی کا ذکر ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ آیات بدر صغریٰ کے بارے میں ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ ہمراہ الاسد کے بارے میں ہے۔ راجح یہی ہے کہ یہ ہمراہ الاسد کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، بدر صغریٰ کے بارے میں نہیں۔ آگے ہے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یہ سورہ احزاب کی آیت۔ احزاب کی صورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور جتنی شدت اہل ایمان کے لیے اس غزوہ احزاب کے حوالے سے قرآن نے بیان کی ہے، کسی اور غزوے کے بارے میں اس طرح منقول نہیں ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اور کافروں کے وقال الذين كفروا والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا۔ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہو گئی کہ جناب ان کے دل اچھلنے لگے اور حلق کی طرف آنے لگے، اور وہ سخت اضطراب اور بے چینی اور بے قراری کا شکار ہو گئے، اور منافقین نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ غلط تھا۔ لیکن جو اللہ کے خاص بندے تھے، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے خصوصی طور پر نوازا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اس میں قرآن مجید میں ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ تو یہاں اسی آیت کا ذکر ہے، اور اس کے اندر وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا میں بخاری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی زیادتی مراد ہے، اور ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں، اعتماد علی وعد اللہ وعلی وعد النبی کی زیادتی مراد کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، یہاں زیادتی اس اعتماد میں ہے جو اللہ رسول کے وعدوں پر ان کو حاصل تھا۔ اللہ رسول کے وعدوں پر ان کو پہلے بھی اعتماد تھا، اس موقع پر اس میں اور اضافہ ہو گیا، اور اس موقع پر اس میں اور زیادتی ہو گئی۔ اس کے بعد امام بخاری نے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان کو بیان کیا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان سے امام بخاری کا مدعا یہ ہے کہ یہ حب ایمان کا جز ہے، اور یہ بغض فی اللہ یہ ایمان کا جز ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ محبت کے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے، اور بغض کے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے، تو اس لیے کہا جائے گا کہ حب ایمان میں داخل ہے، اور حب کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے تو ایمان کے اندر بھی تفاوت آئے گا، اور وہ بھی زیادتی اور نقصان کو قبول کرے گا۔ ایسے بغض فی اللہ وہ ایمان میں داخل ہے، اور بغض فی اللہ کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے
تو ایمان کے درجات میں بھی تفاوت ہوگا اور ایمان قابل زیادت و نقصان ہوگا۔ ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ حضرت یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، یہ کوئی قرآن کی آیت؟ یہ تو قرآن کی آیت نہیں، یہ کوئی حدیث ہے؟ یہ کوئی حدیث بھی نہیں۔ تو آپ نے اس کو دلیل میں کیسے پیش کر دیا؟ نہ یہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ آپ کا ارشاد ہے۔ تو امام اعظم کے مقابلے میں آپ کا ارشاد کیا کون قابل قبول سمجھے گا؟ امام اعظم کہتے ہیں کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں قبول کرتا، تو لوگ تو اعظم کی بات مانیں۔ تو اس لیے یہ نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے، آپ کا ارشاد ہے، لہذا آپ کا ارشاد وہ امام اعظم کے مقابلے میں قابل استدلال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں بخاری کا ارشاد نہیں، یہ سلف صحابہ اور تابعین کا ارشاد ہے، تو اگر صحابہ اور تابعین کا ارشاد اس کو قرار دیا جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ نے من کو برائے تبعیض قرار دیا ہے کہ یہ ایمان کا جز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ من ابتدائیہ ہے، کہ یہ حب یہ بغض ناشی من الایمان۔ جب ابتدائیہ ہوگا تو اس کے معنی ہے کہ ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حب فی اللہ پیدا ہو جاتی ہے اور بغض فی اللہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ من تبعیضیہ نہیں ہے کہ ان کو ایمان کا جز قرار دیا جائے، بلکہ یہ من ابتدائیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ جذبات ایمان سے پیدا ہوتے ہیں، ناشی من الایمان۔ اور یہ پھر یہ کہا جائے کہ یہاں ایمان سے ایمان کامل مراد ہے، تو ایمان کامل کو ہم بھی مرکب مانتے ہیں۔ یا من الایمان میں من کو ابتدائیہ قرار دیا جائے، اور یا من الایمان میں ایمان سے ایمان کامل مراد لیا جائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں کہی کہ یہ ممکن ہے امام بخاری نے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان کو اخذ کیا ہو، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ تو یہ بات حافظ صاحب کی اس لیے سقیم ہے کہ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ میں تو ایمان کا لفظ ہی نہیں ہے، اس سے کیسے اخذ کیا؟ انہوں نے ایک رائے یہ نقل کی کہ امام بخاری نے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان کو، اگرچہ یہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے، لیکن افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ سے اخذ کیا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہاں تو ایمان کا ذکر نہیں، اس لیے اس کو اصل قرار دینا یہ ٹھیک نہیں۔ دوسری ایک بات حافظ صاحب نے اور کی، انہوں نے کہا کہ اصل میں حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس سے من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اس سے ماخوذ ہے۔ تو جواب یہ کہ وہاں تو پھر فقط استکمل ایمان کامل کا ذکر ہے، اور ایمان کامل تو ہمارے یہاں بھی مرکب ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے مدعا آپ کا ثابت نہیں ہوگا۔ وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحديث۔ عمر ابن عبد العزیز نے عدی ابن عدی کو لکھا
یہ عدی ابن عدی ابن امیرہ ابن وفرا ابن زواغہ کندی ہیں. عدی ابن امیرہ ابن فروا ابن زواغہ کندی ہیں. یہ موصل جو عراق میں ہے اس کے قریب ایک جزیرہ ہے، جزیرہ ابن عمر ابن عبدالعزیز کی طرف سے، وہاں یہ گورنر تھے. یہ جزیرہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کی طرف منسوب نہیں ہے، یہ کوئی اور ابن عمر ہے. یہ عدی ابن عدی وہاں گورنر تھے. ان کو لکھا، اور جو لکھا وہ آگے آپ کے سامنے پڑھا گیا اور موجود ہے. مسلمہ ابن عبد الملک نے یہ کہا کہ قبیلہ کندہ میں 3 آدمی تھے جن کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی تو اللہ بارش عطا فرماتے تھے، یا جن کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی تو دشمن پر فتح نصیب ہوتی تھی. قبیلہ کندہ کے وہ 3 آدمی ہیں، ایک ان میں عدی ابن عدی ہے، ایک ان میں رجا ابن حیوہ ہے، ایک ان میں عبادہ ابن صبا ہے. یہ عبادہ ابن صبا اور رجا ابن حیوہ اور عدی ابن عدی یہ ان لوگوں میں سے ہیں اللہ کے مقبول بندے کہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو بارش ہوتی ہے اور دشمن پر فتح ہوتی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں. فرائض سے مراد یا نماز روزہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ، اور کچھ شرائع سے مراد ہیں عقیدے کے مسائل، توحید کا عقیدہ، اسی طرح رسالت کا عقیدہ، اور اسی طریقے سے حشر و نشر کا عقیدہ اور جزا اور ثواب کا عقیدہ. یہ فرائض اور شرائع. فرائض اعمال مفروضہ اور شرائع وہ عقائد دینیہ اور حدود میں 3 اعتبار. ایک تو کہ حدود سے مراد مبادی اور غایات لی جائیں، جیسے نماز کی ابتدا تحریمہ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سلام پر ہوتی ہے. تحریمہ مبادی میں داخل ہے اور سلام غایات میں داخل ہے. یہ جیسے روزے کی ابتدا وہ صبح صادق سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا غروب آفتاب پر ہوتی ہے، تو صبح صادق مبادی میں داخل ہے اور غروب آفتاب وہ غایات میں داخل ہے. ایک احتمال تو حدود سے یہ ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ سزائیں لی جائیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، جیسے حد سرقہ ہے، حد زنا ہے، حد قذف ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بھی حدود سے مراد ہو سکتے ہیں. اور تیسرا ایک احتمال یہ ہے کہ حدود سے مراد منہیات ہیں، معاصی ہیں. قرآن میں کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جو آدمی تجاوز کرے گا اور حدود کا یعنی حد مقرر ہے اس کے بعد معصیت کا مرتبہ آتا ہے تو اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ ظلم کرنے والا ہے. اِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا أَلَا إِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ. تو یہ تیسرا احتمال ہوا. ایک یہ تھا کہ مبادی اور غایات مراد ہوں، ایک یہ تھا کہ وہ حد سرقہ اور حد زنا وغیرہ جو سزائیں ہیں وہ مراد ہوں، اور تیسرا یہ کہ اس سے مراد معاصی اور منہیات ہوں.
اس کے بعد آگے ہے وَسُنَنًا، سنن سنت کی جمع ہے۔ اگر آپ اس سے طریقہ مشروع فی الاسلام مراد لیں تو یہ تعمیم بعد تخصیص ہو جائے گی، یہ سب کو شامل ہے۔ جو فرائض ہیں وہ بھی اسلام کے طریقوں میں داخل ہیں، جو شرائع ہیں وہ بھی اسلام کے طریقوں میں داخل ہیں، جو حدود ہیں وہ بھی اسلام کے طریقوں میں داخل ہیں۔ تو اگر آپ اس سے الطریقۃ المسلوکہ فی الدین مراد لیں گے تو یہ عنوان عام ہوگا ان خاص عنوانات کے بعد، اور اگر آپ اس سے مندوبات مراد لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مستقل چیز ہوگی کہ شریعت کے اندر جس طریقے سے فرائض ہیں ایسے مستحبات اور مندوبات بھی ہیں، مندوبات پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جو ان کو پورا کرے گا وہ ایمان کو پورا کرے، تو بخاری کا استدلال تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ یہاں تو ایمان کامل کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایمان کامل کو ہم بھی مرکب مانتے ہیں، لہذا یہ ہمارے خلاف نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ فَإِنْ عَيْشَ، اگر میں زندہ رہا تو میں بیان کروں گا تمہارے سامنے ان تمام چیزوں کو، حتیٰ تعملوا بها، تاکہ تم عمل کرو، وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو مجھے تمہارے پاس رہنے کا کوئی شوق بھی نہیں۔ وقال ابراہیم علیہ السلام وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار مجھے دکھلاؤ احیاء موتیٰ کس طرح ہوتا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کہا بالکل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے جو درخواست کی ہے احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی، یہ اطمینان قلب کے لیے کی ہے۔ امام بخاری یہاں اطمینان قلب سے زیادتی ایمان کی مراد لے رہے ہیں۔ لیطمئن قلبی کا مطلب یہ ہے تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں حضرت ابراہیم کو پورا یقین ہے کہ اللہ قادر ہے احیاء موتیٰ پر۔ خود آیت کے اندر سوال و جواب میں یہ بات آ چکی ہے، اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، ان کا بالکل ہے، یقین ہے۔ تو اس لیے یقین تھا، لیکن وہ یقین استدلالی تھا۔ یقین استدلال سے حاصل ہوتا ہے، یقین خبر سے بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ استدلال کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم الیقین کہتے ہیں، خبر کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو بھی علم الیقین کہتے ہیں، اور مشاہدے کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے، اور عین الیقین کا درجہ یقیناً علم الیقین سے آگے۔ حضرت ابراہیم کو علم الیقین بذریعہ استدلال حاصل ہے یا بذریعہ خبر، یہ علم الیقین ان کو حاصل ہے یا دونوں کے ذریعے سے حاصل؟ خبر بھی ان کے پاس آئی ہے، استدلال بھی ان کا موجود ہے، اور ان کے ذریعے سے ان کو علم الیقین حاصل ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے، اور عین الیقین میں پھر جو شان علم کی ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے علم الیقین کے مقابلے۔ تو آپ یہ کہیں گے
کہ یقین تھا، اس یقین نے اشتیاق پیدا کیا کہ میں اس کا مشاہدہ تو کروں۔ آپ کو یقین ہے کہ مکہ موجود ہے، آپ کو یقین ہے کہ بیت اللہ موجود ہے، آپ کو یقین ہے کہ وہاں طواف ہوتا ہے، آپ کو شوق ہے کہ مجھے بھی بیت اللہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اس یقین کی بنا پر آپ میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو شوق کہاں آئے گا؟ شوق تو جبھی ہوگا جب کہ پہلے یقین ہو۔ تو حضرت ابراہیم کو یقین تھا، اس یقین کی بنا پر ان کے اندر اشتیاق پیدا ہوا، اس اشتیاق کو وہ چاہتے ہیں کہ عین الیقین میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو اس لیے اس سے ایمان کی زیادتی مراد نہیں ہے، بلکہ اس علم الیقین کو عین الیقین میں تبدیل کرنے کی خواہش مراد ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ پہلے بخاری نے آیتیں بیان کی تھی، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ بھی آیت ہے، اس کو ان کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا؟ درمیان میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ آ گیا، اور درمیان میں کتبہ عمر بن عبدالعزیز آ گیا، تو اس کو علیحدہ کیوں کر دیا؟ تو اللہ حضرت گنگوئی نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ چونکہ حضرت ابراہیم کا قول ہے اور وہاں اللہ کے اقوال کا ذکر تھا، اس لیے علیحدہ کر دیا، مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابراہیم کے قول کو جب اللہ نے نقل کیا تو اللہ کا قول بھی ہوگا۔ ابراہیم کے قول کو اللہ نے نقل کیا ہے نا، تو اللہ کے نقل کرنے کے بعد اس کے قول اللہ ہونے میں کیا اشکال؟ تو لہذا یہ کہا جائے گا کہ اصل میں وہاں ایمان کی زیادتی کا ذکر صراحتاً آیا تھا، اور یہاں پر استدلالاً آیا، اطمینان سے بطور استدلال ایمان مراد لیا گیا، تو فرق ہو گیا کہ یہاں ایمان کا ذکر صراحتاً نہیں ہے، یہاں ایمان کا ذکر بطور استدلال ہوا ہے، اس لیے اس کو علیحدہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد میں آگے وقال معاذ اجلس بنا نؤمن سعد، حضرت معاذ یہ 18 سال کی عمر میں ایمان لائے، اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک ہیں، اور اس کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ساتھ شامل رہے ہیں، اور ان کے بڑے مناقب ہیں۔ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، انہی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سن 18 میں طاعون امواس میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن سے بخاری کا استدلال یہ ہے کہ ایمان تو پہلے سے موجود، لہذا نؤمن کے معنی ہوں گے کہ زیادتی ہوتا کہ ہمارے پاس بیٹھو، جنت کا ذکر ہوگا اور دوزخ کا ذکر ہوگا، سزا و جزا کا ذکر ہوگا، نبی کے احوال کا ذکر ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ کی شان اور آپ کی صفت کا ذکر ہوگا، تو ایمان میں زیادتی ہوگی۔ یہ مقصد ہے اجلس بنا نؤمن ساعتن۔ تو ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، اجلس بنا نؤمن ساعتن کے معنی ہے کہ ہم ایمان کی تجدید کریں گے، ہم ایمان کے اندر بشاشت پیدا کریں گے۔ حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم، قیل کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ
آپ نے فرمایا ایمان کی تجدید کرو، ایمان کو تر و تازہ کرو، ایمان کی تجدید کرو، ایمان کو تر و تازہ کرو، اس کے اندر انشاء میں اضافہ کرو، اس کی بشاشت کو بڑھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو جس طریقے سے اس حدیث میں تجدید ایمان کا ذکر ہے، اسی طرح حضرت معاذ کا مومن ساعتن کہنا یہ تجدید ایمان کے معنی میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں زیادتی ہوگی، بلکہ ایمان تو وہی ہوگا لیکن تر و تازہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت معاذ کا یہ اثر ابن ابی شیبہ نے اور امام احمد نے مسند میں نقل کیا ہے۔ آگے کہ وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ ارشاد طبرانی نے نقل کیا ہے اور پورا ارشاد یہ ہے الصبر نصف الایمان والایمان الیقین کلہ، الیقین الایمان کلہ، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ۔ اگر الصبر نصف الایمان سے استدلال کیا جاتا تو زیادہ اچھا تھا، اس لیے کہ نصف الایمان یہ صراحتاً ترکیب پر ڈال کہ ایمان کا نصف صبر ہے اور باقی نصف دوسری چیز ہے، لیکن امام بخاری اجلا کے مقابلے میں اخفا کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے الیقین الایمان کلہ کو نقل کیا۔ اور استدلال یہ ہے کہ جس چیز کا کل ہوتا ہے اس کے اجزا بھی ہوتا ہے۔ جب ایمان کو کل قرار دیا گیا الیقین الایمان کلہ، تو ایمان کو کل قرار دیا گیا ہے، تو جو چیز کل ہوتی ہے اس کے اجزا بھی ہوتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی اجزا۔ الصبر نصف الایمان، عرض کیا تھا کہ اگر اس جملے سے استدلال ہوتا تو زیادہ واضح ہوتا، اس لیے کہ وہاں صبر کو نصف الایمان قرار دیا ہے، اور نصف الایمان قرار دینا ایمان کے مرکب ہونے پر صراحتاً ڈال، لیکن بخاری نے اخفا کو اختیار کیا الیقین الایمان کلہ، تو الایمان کلہ میں ایمان کو کل قرار دیا جائے، اور جو چیز کل ہوتی ہے اس کے اجزا بھی ہوتے ہیں، لہذا ایمان کے بھی اجزا ہوں گے۔ تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایمان سے وہ ایمان مراد ہے جو ریاضات شاقہ اور مجاہدات کثیرہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ریاضات ایک تو ہمارا ایمان ہے، وہ جیسا ہے ہم جانتے ہیں، ایک ان لوگوں کا ایمان ہے جو مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، ظاہر کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کا، ریاضات کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے ایمان میں بڑی ترقی ہوتی ہے، بڑا اضافہ ہوتا ہے، تو وہ ایمان کامل ہوتا ہے، اور کامل بھی اعلیٰ درجے کے کمال کے ساتھ۔ تو لہذا جب وہ ایمان مراد ہے جو ریاضت و مجاہدات کے بعد حاصل ہوتا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر یقین ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان میں یقین کا معاملہ بڑا کمزور ہے، اور یہ ریاضت و مجاہدے کے ذریعے سے جو ایمان کامل حاصل کیا جاتا ہے وہاں یقین بہت اعلیٰ درجے،
ہم نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا جتنا ایمان پکا ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا یقین اعلیٰ درجے کا ہوگا، اتنا ہی نیکیوں پر عمل آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان۔ یہ جو ہمارے لیے نیکی مشکل ہو گئی ہے اور گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا یقین مضبوط نہیں ہے۔ اگر یقین مضبوط ہو اور ایمان پختہ ہو تو مجال ہے کہ آدمی گناہ کا ارتکاب کرے، اور اگر گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو پھر وہ اس کی ایسی زبردست تلافی کرتا ہے، ایسا تدارک کرتا ہے کہ اس تدارک سے اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا۔ بشریت کی بنا پر غلطی کا صدور ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس غلطی کے صدور کے بعد پھر اس کی تلافی کا مرحلہ جو آتا ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایمان جتنا کامل ہوگا اس کے اندر یقین لامحالہ ضرور۔ اس کے بعد آگے وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر۔ آپ کو معلوم ہے تقویٰ کے بہت سے مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ تقویٰ کا یہ ہے کہ کفر اور شرک سے اجتناب کیا جائے۔ دوسرا مرتبہ تقویٰ کا یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کیا جائے، خواہ و بدعات عقیدے سے متعلق ہوں اور خواہ قول سے، بلکہ عقیدے کی بدعات کو زیادہ اہمیت حاصل۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ صغائر سے اجتناب کیا جائے، اور پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ توغل فی مباحات سے اجتناب کیا جائے۔ مباحات کے اندر توغل اور انحباط، صاحب ہم تو وہی کپڑے پہنیں گے جو فلاں دردی سیتا ہے، اور یہ اور کسی دوسرے دردی کا سیا ہوا کپڑا وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور ہمارے کپڑے دھلنے کے لیے اسلام آباد ہی جائیں گے، کراچی کے اندر کوئی دھوبی ہمارے کپڑے دھوئے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ یہ اسی طریقے سے ہم تو فلاں ہوٹل میں جا کر ہی کھانا کھائیں گے، گھر کا کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ توغل اور انحماق فی المباحات ہے، اور یہ بھی سبب بنتا ہے آدمی کے بددین بننے کے لیے۔ بہرحال پہلا درجہ ہوا کفر و شرک سے اجتناب، دوسرا ہوا بدعات سے، خاص طور پر عقیدے کی بدعات سے اجتناب، تیسرا ہوا کبائر سے اجتناب، چوتھا صغائر سے اجتناب، پانچواں توغل اور انحماق فی المباحات سے اجتناب، اور چھٹا شبہات سے اجتناب، مشتبہات سے اجتناب۔ حضرت عطیہ صادی کی روایت ہے جس کو ابن ماجہ اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے، لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به باس۔ لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به باس۔ جن چیزوں میں حرج ہے ان سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جن میں حرج نہیں، تو وہ متقی کے درجے میں پہنچے گا۔ ماں بھی باس سے بچنے کے لیے
بالا بھی بات سے بھی وہ اجتناب کرتے، یعنی ہوئی مشتبہات، تو وہ یہ چھٹا درجہ ہے۔ اور ایک ساتواں درجہ ہے، وہ ساتواں درجہ کیا ہے کہ ما سوى اللہ سے اجتناب، کہ جو کام بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں۔ ما سوى اللہ سے اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی غرض اور کوئی مقصد نہیں ہو۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہے کہ تقوی اور ایمان ایک ہے، اور تقوی کے مراتب متعدد ہیں، تو ایمان کے مراتب بھی متعدد ہوں گے، اور جب ایمان کے مراتب متعدد ہوں گے تو لہذا کہا جائے گا ایمان مرکب، اس لیے کہ تقوی اور ایمان ایک ہے، اور تقوی کے مراتب آپ کو بتائے گئے ہیں، تو لہذا ایمان کے مراتب بھی مختلف اور متعدد ہوں گے، اور اس طرح ایمان کی ترکیب ثابت ہو جائے گی۔ ہماری طرف سے وہی جواب ہے کہ یہ تقوی ایمان کا اثر ہے، یہ عین ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ہے وقال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا ووصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ جس دین کی وصیت نوح کو کی ہے اسی کی آپ کو کی ہے، اور اسی کی ابراہیم کو کی ہے، اور اسی کی موسیٰ کو کی ہے، اور اسی کی عیسیٰ کو کی ہے۔ استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ عقائد کے معاملے میں تو اتحاد ہے، لیکن فرعی مسائل اور فقہی مسائل میں اختلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں جو فقہ رائج تھا وہ آج نہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں جس فقہ کو اختیار کیا گیا وہ آج نہیں، ایسے ہی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا حال۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ہے بنیادی عقائد، ان میں تو اتحاد ہوتا ہے، ایک ہے فرعی مسائل۔ فرعی مسائل وہ اختلاف زبان کی بنا پر مختلف ہوتے رہے ہیں، تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ اختلاف جو فرعی مسائل کا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان مرکب، وہ بھی تو ایمان میں داخل، جیسے عقائد ایمان میں داخل ہیں ایسے ہی فقہی اور فرعی مسائل وہ بھی تو ایمان میں داخل ہے، اور وہ ان میں اختلاف ہے، تو لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کے اجزاء مختلف ہوتے ہیں، اور جب اجزاء مختلف ہوں گے تو مرکب ہوگا۔ الانبیاء اخوۃ لعلات، امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد کا مطلب یہی ہے کہ ان کے فرعی مسائل تو علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک بنیادی عقائد کا تعلق ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ یہ جو فرعی مسائل کے اندر اختلاف موجود ہے وہ چونکہ
ایمان ہی سے متعلق ہیں اور ایمان ہی کے اجزاء ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایمان مرکب ہے اور ذو اجزاء ہے، اور ہر مرکب وہ قابل زیادت و نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے ایمان بھی قابل زیادت و نقصان ہوگا۔ ہماری طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے ترکیب کا اور قابل زیادت و نقصان ہونے کا مسئلہ کھڑا کر دیا، یہ مراد نہیں ہے، یہاں ترکیب کو پیش کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں قابل زیادت و نقصان بتانا مقصود نہیں ہے، یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ بنیادی عقائد حضرات انبیاء کے اندر ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جہاں تک فرعی مسائل کا تعلق ہے وہ زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو، صرف اتنی بات بتانی کہ بنیادی عقائد وہ انبیاء کے یہاں متحد ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے فقہی اور فرعی مسائل کا ان میں اتحاد نہیں ہوتا، وہ زمانے کی ضرورت کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ باقی آپ نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ ایمان مرکب ہے اور یہ فقہی مسائل اس کے اجزاء ہیں، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ قابل زیادت و نقصان ہوتی ہے، لہذا قابل زیادت و نقصان ہوگا ایمان۔ یہ ایجاد بندہ ہے، آیت کا یہ مقصود نہیں۔ اس کے بعد آگے وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا۔ ایک ہے شرع، بڑے راستے کو کہتے ہیں، ایک ہے منہاج، وہ چھوٹی پگڈنڈیوں کو کہتے ہیں۔ منہاج جو چھوٹے چھوٹے راستے نکلتے ہیں وہ ہے، اور شرع وہ بڑی سڑک جو مین ہوتی ہے وہ ہے۔ یہاں پر شرعتن و منہاجا کی جو تفصیل کی ہے، سبیلن و سنتن، یہ لفظ غیر مرتب۔ منہاج آخر میں ہے، اس کی تفسیر سبیلن سے کی ہے جو پہلے ہے، اور شرعتن پہلے تھا، اور اس کی تفسیر سنتن سے کی ہے جو بعد میں۔ منہاج سبیل کو کہتے ہیں، چھوٹے راستے، اور سنت بڑے راستے کو کہتے ہیں، بڑی سڑک کو کہتے ہیں۔ یہ شرع کا ترجمہ ہے۔ تو جو مقدم تھا اس کی تفسیر مؤخر کر دی، اور جو مؤخر تھا اس کی تفسیر مقدم کر دی، اس لیے یہ لفظ و نشر غیر مرتب ہو گیا۔ بخاری کا استدلال کیا ہے؟ بخاری کا استدلال یہ ہے کہ صاحب ایمان تقسیم ہے شرع اور منہاج کے درمیان، شرع اور منہاج کے یعنی بڑے راستے اور چھوٹی پگڈنڈیوں کے درمیان، جس کو آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ بنیادی عقائد تو بڑے راستے ہیں اور وہ فقہی مسائل وہ چھوٹی پگڈنڈیاں، تو ان کے درمیان ایمان تقسیم ہے، لہذا معلوم ہے کہ ایمان مرکب۔ کہاں سے مرکب ہے؟ شرع اور منہاج۔ ایمان شرع اور منہاج کے درمیان دائر ہے، یہ شرع بھی ایمان میں داخل ہے اور منہاج بھی ایمان میں داخل ہے، لہذا ایمان کو مرکب قرار دیا جائے۔ ہماری طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ متعلقات ہیں ایمان کے، ان کو ایمان میں داخل قرار دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں آگے ہے دعاؤکم قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری طرف سے دعا نہ ہوتی۔ اب دعا سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر 3 باتیں نقل کی گئی۔ امام بخاری نے
تو ایمان حکم کہہ دیا. دعا حکم کی تفسیر بخاری نے ایمان سے کی ہے. کیا مطلب کہ یہاں اطلاق الکل علی الجز اطلاق الجز علی الکل ہو رہا ہے. دعا ایمان کا جز ہے اور دعا کا اطلاق کیا گیا ہے. جو جز ہے اور مراد ایمان لیا گیا ہے، لہذا یہ من قبیل اطلاق الجز علی الکل ہے. اور من قبیل اطلاق الجز علی الکل میں ترکیب ثابت ہو گئی کہ ایمان مرکب ہے اور اس کا ایک جز دعا بھی ہے. اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ قابل اجازت و نقصان ہوتی ہے، لہذا ایمان قابل اجازت و نقصان. یہ ہے اطلاق الجز علی الکل. دعا جز، ایمان کل. جز بولا ہے دعا اور مراد ہے ایمان. تو مطلب یہ کہ اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہوتا تو اللہ تمہاری پر کوئی پرواہ نہ کرتا. اب سوال یہ کہ وہ تو کافر ہے، تو جواب یہ کہ ان میں مومن بھی تو موجود ہے. تو لہذا دعا حکم میں اگر ایمان مراد ہوگا تو کفار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تمہاری جماعت کے اندر اہل ایمان بھی موجود ہیں اس لیے بچے ہوئے. اگر یہ اہل ایمان نہ ہوتے تو تمہیں تباہ کر دیا جاتا. تو ایمان سے مراد اہل ایمان کا مراد ہے اور کفار پر یہ احسان جتایا جا رہا ہے کہ ان اہل ایمان کے ایمان کی بدولت تم پر عذاب نہیں آیا. ایک تفسیر تو یہ ہو گئی دعا کی. دوسری تفسیر دعا کی ذکر سے کی گئی ہے کہ اگر تمہارے یہاں اللہ کو یاد کرنے والے نہ ہوتے تو عذاب آ جاتا. چونکہ اللہ کو یاد کرنے والے موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں ہے. اور ایک دعا سے خود دعا ہی مراد. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب تمہاری کشتی سمندر میں مجدار کے اندر پھنس جاتی ہے اور غرق ہونے کا خطرہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو تم خود اللہ سے دعا کرتے. تو دعا ہی مراد. دعا سے ایمان مراد لیا جائے ایک تفسیر، دعا سے ذکر مراد لیا جائے دوسری تفسیر، اور دعا سے خود دعا مراد لی جائے. اور خود دعا تو ایمان تو دوسروں کا تھا اور ذکر بھی دوسروں کا تھا، اور دعا خود ان کی ہے کہ تم جب سفر کے دوران سمندر کا سفر اور دریا کا سفر کرتے ہو اور تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کشتی غرق ہو جائے گی تو تم اس وقت عزا کو نہیں پکارتے، تم اس وقت حبل کو نہیں پکارتے، تم اس وقت اللہ کو پکارتے ہو. اکرمہ ابن ابی جہل جب مکہ فتح ہوا تو بھاگ کے یمن چلا گیا. جب وہ یمن چلا گیا تو اس کی بیوی ام حکیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اکرمہ کو آپ پناہ دے دیں، اس کی غلطی معاف کر دیں، اس کو قبول فرما لیں. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک. تو یہ ام حکیم وہاں یمن گئی اکرمہ کو لانے کے لیے. اکرمہ وہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں کوئی سمندر کا سفر تھا تو کشتی بھور میں پھنس گئی. اس نے بہت پکارا عزا کو، حبل کو. تو ساتھیوں نے کہا کہ یہاں عزا و حبل کام نہیں دیتے. تو پھر اللہ کو پکارنا پڑا. تو پھر وہ اکرمہ نے کہا کہ جب یہ عزا و حبل سمندر میں کارآمد نہیں ہے تو یہ خشکی میں بھی کارآمد نہیں ہوں. جب یہاں بیکار ہیں اور ان کو پکارنے سے نجات نہیں ملتی
تو بعد میں بھی گویا یہ کرامت نہیں ہوں گے. بہرحال پھر بار ابو جہل کے بیٹے. ابو جہل آپ جانتے ہیں فرعون عادل امہ ہے. نبی نے فرمایا کہ جب اکرمہ آئے تو ابو جہل کا اور اس کی برائی کا ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ اس کا باپ تھا، اسے تکلیف ہو. کتنی بڑی بات. ابو جہل تو فرعون ہے، اس کا بیٹا ایمان لانے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ اس کی یہاں تک رعایت کر رہے ہیں کہ اس کے باپ کا اور اس کی برائی کا ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ باپ کی برائی سن کر بیٹے کو طبعاً دکھ تو ہوتا ہے. یہ کوئی شیخ الحدیث عبد القادر ہے کوئٹہ کے مدرسے میں، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے آپ دعا فرمائیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور مدثر شاہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کا